درست فوزیت صوفیتا، فوزیہ نے صوفیہ کو پڑھایا۔ پہلے ترکیب دیکھیں، درست فعل، فوزیت فاعل، صوفیہ مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر فوزیہ اور صوفیہ دونوں غیر منصرف ہیں کیونکہ ان کے اندر دو سبب تانیث اور علم پائے جاتے ہیں۔ نبینا محمد، ہمارے نبی محمد ہیں۔ ترکیب ہوگی نبی مضاف نا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، محمد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ محمد منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر صرف علم پایا جاتا ہے اور کوئی دوسرا سبب نہیں پایا جاتا۔ عثمان و ثالث الخلفائی، عثمان تیسرے خلیفہ ہیں۔ ترکیب ہوگی عثمان و مبتدا، ثالث و مضاف، الخلفائی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عثمان و غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر الف نون زائدتان اور علم پایا جاتا ہے۔ خلفاء یہ بھی غیر منصرف تھا کیونکہ اس کے اندر تانیث میں سے الف ممدودہ پایا جاتا ہے اور الف ممدودہ یہ دو وزنوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے الخلفاء غیر منصرف ہے۔ لیکن جب اس پر الف لام داخل ہو گیا تو یہ پھر کسرے کو نہیں روکے گا بلکہ اس کے نیچے کسرہ آ گیا ہے۔ امرتو احمد، میں نے احمد کو حکم دیا۔ ترکیب ہوگی امرتو فعل اسم ضمیر تو اس کا فاعل احمد مفعول، فعل فاعل مفعول کے مستمل کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں احمد غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر وزن فعل اور علمیت پائی جاتی ہے۔ قلت لاحمدکم، میں نے تمہارے احمد سے کہا، میں نے تمہارے احمد سے کہا۔ تو یہاں پر ترکیب ہوگی قلت فعل اسم ضمیر انا اس کا فاعل، لام حرف جار، احمدی مضاف کم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا قلتو کے۔ قلتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں جو احمد ہے یہ اصلاً غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر وزن فعل اور عالمیت پائی جاتی ہے، لیکن یہ کم پر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے کسرہ آ گیا ہے، تو جو لفظ مضاف ہو اور تو وہ کسرے کو قبول کر لیتا ہے۔ نظرت الی بزرہ، میں نے چاہے زمزم دیکھا، میں نے زمزم کا کنواں دیکھا۔ ترکیب ہوگی نظر تو فعل اسم ضمیر انا اس کا فاعل، الی حرف جار بزرہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا نظر تو کے، نظر تو فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر بزرہ جو ہے یہ وزن فعل اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس کے نیچے کسرہ نہیں آیا ہے۔ ابراہیم و خلیل اللہ، حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں۔ ترکیب ہوگی ابراہیم مبتدا، خلیل مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر ابراہیم غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر عجمہ اور علمیت پائی جاتی ہے۔ خیر الاماکن مساجد، بہترین جگہ مساجد ہیں۔ اماکن مکان کی جمع ہے، جمع منتہی جمعوں کے وزن پر ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہوتا، لیکن چونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہو گیا اس لیے اس نے کسرے کو قبول کر لیا۔ مساجد یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر الف جمع کے بعد دو حرف پائے جاتے ہیں جو جمع منتہی جمعوں کی کا وزن ہے، لہذا یہ ایک ہی وزن دو کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ ترکیب ہوگی خیر مضاف اماکنی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ اسم مبتدا، مساجد خبر، مبتدا خبر میں جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ذهبت الی المقابر، میں قبروں پہ گیا، میں قبروں کی طرف گیا، میں قبروں پہ گیا۔ ترکیب ہوگی ذهبت فعل اسم ضمیر انا فاعل، الی حرف جر، المقابر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ذهبت کے، ذهبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں المقابر غیر منصرف ہے کیونکہ یہ جمع منتہی جمعوں کے وزن پر ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہو گیا ہے اس لیے کسرے کو قبول کر لے گا، اس وجہ سے الی المقابر آیا ہے، الی مقابرہ نہیں آیا۔ فشیلا اسجد، اسجد فعل ہو گیا۔ ترکیب ہوگی فشیلا فعل، اسجد فاعل، فعل فاعل میں جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں اسجد غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر وزن فعل اور علمیت پائی جا رہی ہے۔ حل اسماء عالمۃ، کیا اسماء عالمہ ہے؟ ترکیب ہوگی حل استفہامیہ، اسماء مبتدا، عالمۃ خبر، مبتدا خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پر اسماء جو ہے یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر الف ممدودہ پایا جا رہا ہے تانیث کا، اور تانیث کا الف ممدودہ دو وزنوں کے دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اس وجہ سے اکیلا ہی یہ اس کو غیر منصرف بنا دے گا۔ مررت برجل ارنب، گزرا میں ایک
ذلیل آدمی کے پاس سے۔ ترکیب اس طرح ہوگی: مررت فعل اسم ضمیر تو اس کا فاعل، باہر فجر رجل مجرور، رجل موصوف، ارنبین صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مررت کے، مررت فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر جو یہ ارنبین ہے یہ منصرف ہے، اگرچہ بظاہر دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ غیر منصرف ہو، کیونکہ ظاہری طور پر دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، دو صفت اس کے اندر پائے جاتے ہیں ظاہری طور پر، یعنی ایک تو وصف کہ اس کے معنی ذلیل کے آ رہے ہیں جو وصف ایک صفت کو بیان کر رہا ہے، اور دوسرا وزن فعل کہ یہ افعال کے وزن پر ہے، تو ظاہری اعتبار سے تو یہ غیر منصرف لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں سے ایک وصف بھی اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ پہلی بات اگر ہم کریں کہ اس کے معنی ذلیل کے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ارنب کے حقیقی معنی آتے ہیں خرگوش کے، ارنب کے حقیقی معنی خرگوش کے ہیں، اور یہ اس میں جامد ہے، تو جب یہ ارنب وضع کیا گیا تھا تو یہ خرگوش کے لیے بنایا گیا تھا، تو وضع کرتے وقت اس کے اندر صفت کا لحاظ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ صفت کے لیے اس کو بعد میں بنایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ وصف تو ہے لیکن وصف عارضی ہے، وصف ذاتی نہیں ہے، اور غیر منصرف کا سبب وصف ذاتی بنتا ہے کہ جو لفظ جب وضع کیا گیا ہو تو وضع کیے جانے کے وقت ہی اس کے اندر جو ہے صفتی معنی پائے گئے ہوں، جیسے احمر ہے، ابیض ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جب ہم بناتے ہیں تو تبھی سے اس کے اندر صفت کے معنی پائے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ وصف تو ہے لیکن یہ وصف عارضی ہے، بعد میں اس کی یہ ذلیل پن کے معنی میں آیا ہے، ورنہ حقیقت میں اس کے معنی ایک خرگوش کے آتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نہ ہی وزن فعل ہے، دیکھنے کے اعتبار سے یہ وزن فعل ہے کہ ارنب افعال کے وزن پر ہے، جیسے احمد، اکرم یہ غیر منصرف ہے اور وزن فعل پر ہے، اسی طرح یہ بھی وزن فعل پر ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس میں اور احمد وغیرہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ جو ارنب ہے یہ اس میں جامد ہے، اور جو احمد، اکرم، اسجد، امجد وغیرہ الفاظ ہیں تو یہ اس میں مشتق ہیں، یعنی یہ ارنب ہے یہ کسی سے بن کر نہیں آیا ہے، یہ ایک ہی صیغہ ہے جو اسم کے لیے ہی خاص ہے، جو اسم کے لیے ہی خاص ہے، جبکہ احمد، اکرم اور اسی طرح سے اسجد یہ سب وہ ہیں جو مشتق ہو کر کے آئے ہیں، اس میں تفضیل ہے، یعنی یہ فعل میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مضارع واحد متکلم کے صیغے میں استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے فعل میں بھی اسم میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ارنب صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، تو اس وجہ سے نہ تو اس کے اندر وصف پایا جاتا ہے اور نہ ہی حقیقت میں وزن فعل پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ منصرف ہے۔ ھذا قلب صفان، یہ سخت دل ہے، تو صفان کو اگر ہم صفت کے طور پر مانیں، صفت کے طور پر یعنی اس کو علم نہ مانیں بلکہ وصف مانیں، تو وصف ماننے کی وجہ سے کیونکہ صرف اس کے اندر ایک وصف پایا جاتا ہے، کوئی دوسری سبب نہیں پایا جاتا، ہاں البتہ اس کے اندر ایک سبب پایا جاتا ہے وزن فعل، لیکن وزن فعل میں شرط یہ ہے نہیں، اس کے اندر ایک سبب پایا جاتا ہے الف نون زائدتان، الف نون زائدتان، لیکن اس کی جو مؤنث ہے وہ صفانۃ آتی ہے، تو اس لیے اور قاعدہ ہے کہ جب اگر کسی وزن فعل کسی الف نون زائدتان کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آتی ہے تو وہ الف نون زائدتان معتبر نہیں ہوتا ہے، تو یہ صفوان اگرچہ اس کے اندر الف نون زائدتان پایا جا رہا ہے لیکن یہ معتبر نہ ہوگا کیونکہ اس کی مؤنث صفوانۃ آتی ہے، اور وصف اس کے اندر پایا جا رہا ہے، صرف تنہا وصف کے پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، ہاں البتہ اگر یہ کسی کا علم رکھ دیا جائے صفوان تو پھر یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ ھذا قلب صفوان، یہ سخت دل ہے، ترکیب ہوگی ھذا مبتدا، قلبان موصوف، قلب موصوف، صفوان صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر مبتدا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قال ابن نحشل، کہا ابن نحشل نے، ابن نحشل نے کہا، تو یہاں پر ترکیب ہوگی قال فعل، ابن مضاف، نحشل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو نحشل یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے،
اگرچہ دیکھنے سے یہ لگ رہا ہے کہ ناشل علم بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں الف نون زائد وزن فعل بھی پایا جا رہا ہے کہ حروف عطینہ میں سے اس میں نون موجود ہے، لیکن یہ جو نون ہے یہ نون زائد نہیں ہے بلکہ نون اصلی ہے۔ تو جب نون اصلی ہے تو یہ وزن فعل نہیں رہا، حروف عطینہ میں سے نون اس میں نہیں رہا۔ تو جب نون زائد اس میں نہیں ہے، حروف عطینہ میں سے نہیں ہے، تو یہ صرف ایک سبب اس کے اندر علم پایا گیا، دوسرا کوئی سبب نہیں پایا گیا، لہذا یہ منصرف ہے۔